اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220۔ فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، ویسألونک اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الیتامیٰ یتیموں کے بارے میں۔ کل کہہ دیجئے، اصلاح لہم اصلاح کرنا ان کی، خیر بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ اور اگر تم ملا لو انہیں، فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ بھائی ہیں تمہارے، وَاللَّهُ اور اللہ یعلم المفسد جانتا ہے فساد کرنے والے کو، من المصلح اصلاح کرنے والے سے، وَلَوْ اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ، لَأَعْنَتَكُمْ البتہ وہ مشکل میں ڈال دیتا تمہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز بہت زبردست ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ غور و فکر صرف دنیا کے کاموں میں ہی نہیں کرنا، بلکہ آخرت کے معاملات میں بھی غور و فکر کرو۔ اس آیت میں ہمیں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ دنیا کے معاملات میں تو ہر بندہ غور و فکر کرتا ہے اور ہر کام وقت پر اور ٹھیک طریقے سے کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ دنیا بنانے کے چکروں میں دیس پردیس بھی جانا پڑے تو 100 تکلیفیں برداشت کر کے بھی چلا جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ دنیا ہے نا، فیوچر ہے نا، اسی لیے وہ اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے سخت سے سخت محنت سے بھی نہیں گھبراتا۔ لیکن کچھ لوگوں کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف آخرت کی سوچتے ہیں، دنیا کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہ اعتدال کی راہ نہیں۔ اعتدال یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو، لیکن دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دو، بلکہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دو، کیونکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ دنیا میں تو خوشی کے ساتھ غم، صحت کے ساتھ بیماری، خوشحالی کے ساتھ تنگ دستی، بڑے بڑے خوشحال اور مالدار لوگ ہسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں اور نعمتیں استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ حاصل یہ ہے کہ دنیا فانی ہے۔ یہاں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہر طرح سے کامیاب اور خوشحال اور تندرست ہوں۔ کامیابی، خوشحالی اور تندرستی تو آخرت میں جنت میں جانے والوں کو ملے گی، وہی کامیاب ہوں گے، لہٰذا آخرت بہترین اور باقی رہنے والی ہے، تو اس کی فکر ہمیں دنیا سے زیادہ ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا، اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ جو لوگ فوت ہو جاتے یا جنگوں میں شہید ہو جاتے تو ان کے بچوں کا خیال رکھنا، ان کو پالنا، ان کی دیکھ بھال کرنا ضروری تھا، لیکن یہ مسئلہ تھا کہ ان کو پاس رکھا جائے یا الگ رکھا جائے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ جو بھی تم معاملہ کرو، جس میں مقصد ان کی بھلائی ہو، خیر خواہی ہو، وہ تم کر سکتے ہو، اور اگر تم انہیں ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی تم اکٹھے بھی رہ سکتے ہو۔ اور یتیموں کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ اسے سب پتہ ہے کہ کون فسادی ہے، کون ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ اللہ فسادی کو بھی جانتا ہے اور مصلح کو بھی جانتا ہے۔ فسادی اور مصلح کے فرق کو اللہ خوب جانتا ہے، لہٰذا تمہارے اعمال کے مطابق ہی تمہیں جزا اور سزا دے گا۔ اور اگر اللہ چاہتا تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، کہ تمہیں حکم دیتا کہ تم یتیموں کو رکھو بھی اور کھانا پینا اور ان کی چیزوں کو علیحدہ بھی رکھو، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس طرح تمہارے لیے مشکل اور مشقت ہوتی۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے، وہ غالب ہے، لیکن اس کے ہر معاملے میں حکمت ہے۔